ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ روزہ جو ہے اس سے میں حاصل کیا ہوگا. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو آیات ہیں انہی پہ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. حکم شروع کیسے ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آپ پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسا نہیں ہے تم پہ صرف فرض کیے جا رہے ہیں، یہ جو تم سے پہلے آئے تھے ان پر بھی لکھے گئے تھے، ان پر بھی فرض کیے گئے تھے. میں کسی جگہ سن رہا تھا جو جہاں لعل آتا ہے وہ آگے اسٹیٹمنٹ آف پرپز، اس کا پرپز کیا وہ شروع ہوتا ہے اگلا اسٹیٹمنٹ، اگلا حصہ، کہ اس کا پرپز کیا ہے، سو دیٹ، تاکہ ہوپ فلی دس از واٹ وی آر گونا گیٹ، لعلکم، تاکہ تم حاصل کرو. اور اس میں جو سب سے پہلی آیت میں جو حصول ہے اس کا مقصد جو بیان کیا گیا وہ تھا تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی کیا ہے؟ کوئی ساتھی بتانا پسند کریں گے؟ تو کسی نے ایکسپلین کیا کہ ایک پرخار جھاڑیوں والا رستہ ہو، اس میں سے لباس کو آپ سمیٹ کے اس طرح سے اپنے آپ کو، جسے پنجابی میں کونج کے، اپنے آپ کو سمیٹ کے اس طرح سے گزرو کہ میرا جو لباس ہے اس کے اوپر خراش نہ آئے، اس کی جو نا پکڑ نہ ہو، وہ کانٹا نہ چبھے. یہ تقوی ہے. تو میں مفہوم کیا بیان کروں گا؟ اللہ رب العزت دیکھیے کہ روزے تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے. یہ حضرت نوح پہ بھی تھے، یہ یہود پہ بھی تھے، یہ نصارہ پہ بھی تھے. تو یہ بھی کہا گیا کہ ہم جو مجھے ترجمہ یاد آ رہا ہے کہ ہم نے ہر امت میں سے تم میں سے ایک رستہ اور شریعت وہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے تم میں سے آگے کون بڑھتا ہے، وہ عطا کر دیا گیا، پھر اس میں آگے کون بڑھتا ہے، یہ مقابلہ ہوگا امتوں میں. تو تمہیں بھی یہ موقع دیا جا رہا ہے، تمہیں بھی یہ شرف دیا جا رہا ہے، تمہارے اوپر بھی فرض کیے جا رہے ہیں اب، تاکہ تم باقی امتوں سے اپنا کمپٹیشن کر کے دکھاؤ. تو جو اس کے مقاصد ہیں وہ یہ ہے، وہ تو سب سے پہلے مجھے جو قرآن سمجھا رہا ہے وہ یہ کہ لعلکم تتقون. ٹھیک ہے سر، اتنا ہی تھا. میرے خیال اگر ہم اتنا یہی حاصل کر لیں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت کو پڑھ لیجئے. الف لام میم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سب سے پہلے جو بات ہی ہو رہی ہے تقوی والوں کی وہ ہو رہی ہے. بات ہی ہمارا مقصود کیا ہے ہمیں یہاں بھیجنے کا، اور ہم سے اس جو آپ کہہ لیجئے کہ جو ایگزامینیشن ہال ہے ایک دنیا، اس میں سے نکل کے جو اینڈ پروڈکٹ ہے اس کا مفہوم کیا ہے، وہ چاہیے کیا؟ متقین. روزے کا مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے پیچھے، لعلکم تتقون. ٹھیک ہو گیا. یہ جو آیت ہیں اس کی اگر آپ تفسیر میں جاتے ہیں تو یہ دو آیات جو ہیں جب آئیں تو اس میں دیکھیے یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں اور یہ باقی امتوں میں فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد بہت بڑا بتا دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس کے ساتھ دوسری آیت جڑی ہوئی ہے. اب اس کو پہلی آیت کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. ایامن معدودات، گنتی کے چند روز ہیں. فمن کان منکم مریضا، آگے سہولت دیکھیں، لیکن تم میں سے جو کہ مریض ہوا، او علی سفر، یا وہ مسافر ہو گیا، سفر پہ ہے، فعدۃ من ایام اخر. یہ جو گنتی ہے، عدت کہتے ہیں گنتی کو، یہ بعد میں پوری کر لے لیکن گنتی پوری کر کے دینی ہے مجھے، کیونکہ میں نے کہا کہ لعلکم تتقون، یہ گنتی اس لیے کروا رہا ہوں کہ تم تقوی والے بن جاؤ. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ ہم سب کو پتہ ہے. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو اس میں بڑھتا ہے کہ روزہ بھی رکھتا ہے، طعام بھی، مسکین کو طعام بھی دے رہا ہے، یہ خیر اسی کے لیے ہے. آگے یہاں دیکھیے رستہ دے دیا ہے، فدیہ دے سکتے ہو، کھانا کھلا سکتے ہو. غور کیجئے گا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے. اجازت دے دی گئی ہے. میں اس کی تفصیل میں آتا ہوں. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں تھوڑا سا علم ہو. یہ دو بنیادی آیات تھیں. اور اس کے بعد روزہ ایک سال کے لیے 2 ہجری کے قریب، جو مختلف جگہوں پہ میں نے پڑھا، 2 ہجری قریب جو ہے
تو 1 سال کے لیے روزہ ہر مہینے کے 3 دن کے لیے فرض ہوا تھا. اللہ رب العزت دیکھیں کیسے ٹریننگ کر رہے ہیں. ایک دم سے 30 دن کا وہ نہیں دیا. انسان کی فطرت کا نیچر کا پتہ تھا, 3 دن کر کے ہر موسم میں دے دیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو بتا دیا گیا, مقصدیت بھی بتا دی گئی, اس کی ترتیب بھی بتا دی گئی, اس میں جو سہولت دی گئی وہ بھی بتا دی گئی. یہ ایک حکم تھا. لیکن یہ دیکھیے حکم اس سے اگلی آیت میں جو اس سے 1 سال بعد آیات آئیں, لیکن قرآن کریم کی ترتیب دیکھیے ماشاءاللہ. تدوین کب ہوئی؟ کتنی دیر بعد. جب جو آیات اتری وہ 1 سال بعد اتری اگلی. وہ آیات کیا ہے؟ اب یہاں حکم اور اب یہاں فرضیت آ گئی ہے. اب پچھلا حکم موقوف ہونے لگا ہے. دیکھیے گا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان, شہر رمضان, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ہدایت اور فرقان کی سیدھی کھلی کھلی نشانیاں دے کر اتارا. حکم یہاں پہ آیا, پچھلا حکم موقوف ہو گیا. فمن شاہد منکم شہر فلیصمہ. جس نے تم میں سے یہ رمضان پا لیا, یہ شہر, یہ مہینہ پا لیا, اب وہ روزے رکھے گا. اب 30 فرض ہو گئے. پہلے ٹریننگ دے دی, پھر یہ ساتھ میں اب 30 کا کر دیا. یہ سال بعد جنا ہوگا. لیکن اس میں بھی اب رخصت کو پہلے تھا کہ جو چاہے فدیہ دے دے, لیکن اس میں پہلے والے یہ رکھا گا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَ. کیوں کیا؟ دیکھیں جو کریٹر ہے وہ میری خامیاں, کمزوریاں, مجھے جو بینیفٹ ہونے ہیں, جو جس طرح سے مجھے چلانا ہے وہ جانتا ہے. آگے اس نے بتا بھی دیا, یرید اللہ بکم الیسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے. ولا یرید بکم العسر, تمہارے تنگی کریں. کیوں؟ آپ سے چاہت کے آگے اب دوسرا پرپس جو ہے, آپ نے کہا تھا اس کے مقاصد کیا, اب دوسرا پرپس سنیے گا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, کہ تم یہ گنتی 30 کی تم نے پوری کرنی ہے. کیوں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, اور اللہ تعالیٰ کے پھر جو ہے اس کی کبریائی. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, کس چیز کے لیے؟ کہ جس کی تجھے ہدایت دی گئی, اور پھر لعلکم آ گیا. اب یہ دوسرا پرپس بتایا, لعلکم, تاکہ تم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ دوسرا پرپس بنا ہے, سو دیٹ لعلکم, تاکہ تم ہو جو کیا, شکر گزار ہو جاؤ. کس چیز کے لیے تمہیں ہدایت دی گئی؟ پیچھے ذرا چلیے, اب اسے کھول بھی دیا. جب رمضان کے ساتھ آ گیا تو پھر اس کا بتایا گیا کہ شہر رمضان الذی, رمضان کا مہینہ ہے کون سا جس میں قرآن اتارا گیا. تو رمضان کے شہر رمضان جو ہے اس کی فضیلت ہی ہے. اب یہاں پہ یہ کہا گیا اس لیے وہ جو تجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, اس کے لیے کیا تھا؟ ہدی للمتقین. ہدایت کون سی دی؟ جو قرآن کی چلو جو ہدایت دی متقین کے لیے, اس ہدایت کے تشکر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی کہ کتنے 6 آیات میں کس طرح سے مفہوم یہ کھول کے بتا دیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دو ہمارے سامنے پرپز آ گئے. وقت مختصر ہے, میں صرف اس میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دیتا ہوں. جو میرا اور آپ کا ٹائم رمضان میں افطاری کے پاس کا ہے, پلیز اسے کوکنگ میں, پلیز اسے ٹی وی پہ, ٹی وی تو صرف بند کر دیجیے گا. دیکھیے ہمیں جو ہم سے پہلے امتیں تھیں اور یہود اور نصارہ ابھی بھی جو کرتے ہیں, آپ نے روزہ کھولا, آپ سو گئے, اس کے بعد آپ نے سحری نہیں کر سکتے ان ادیان میں. یہ جب اور ہمارے لیے بھی پہلے والی جو آیات ہے اس میں یہی چلتا رہا. لیکن اس میں پھر کچھ واقعات, تو میں ان واقعات کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, پھر کسی وقت ہم اکیڈمک بحث ہوگی تو اس میں بتاؤں گا. لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ دوسری مرتبہ حکم آیا, یہ پورے سورہ اس کا ماہ رمضان کا آیا, تو اس میں کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی کچھ. ان ادیان میں اس ماہ کے اندر میاں بیوی والا تعلق نہیں, مباشرت نہیں ہو سکتی تھی. آپ نے افطار کر لیا, آپ سو گئے, اس کے بعد سحری نہیں تھی. میرے اللہ نے یہاں پہ دیکھیے ہمیں کیا دیا, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں, اجازت ملی ایک بہت بڑی.
वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, कि फिर फजर तक तुम चाहो इस रात में बीवियों के पास जा सकते हो, इस रात में तुम अफ्तारी के बाद और सहर से पहले दरमियान में भी खा भी सकते हो। ये कितनी बड़ी दो रुखसतें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए, अपने हबीब की उम्मत के लिए कितनी बड़ी रुखसतें अता फरमा दी। ठीक हो गया। और फिर देखिए इसका तीसरा अशरा जो है उसमें आएगा इत्काफ। वला तुबाशिरुहुन्ना, लेकिन ये मुबाशरत आखिरी 10 दिनों में अगर आप इत्काफ में, तो फिर इस मुबाशरत की इजाज़त नहीं है, मियाँ बीवी वाले तलाक़ की इजाज़त नहीं है। व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, जब तुम मस्जिद में इत्काफ किए बैठे हो तो आपको वैसे इतनी रुखसत है कि आप किसी हाजत के लिए आप बाहर निकल के जाके सिर्फ उतनी हाजत पूरी करें वापस आ जाए, लेकिन इसमें मुबाशरत नहीं होगी। यहाँ ये जो आयत पढ़ने लगा हूँ, इसकी जब मैंने तफसीर पढ़ी तो यकीन जाने कि ये कांप जाने वाली थी। तिल का हदूद अल्लाह है, ये हदूद अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हुई हैं। फला तकरबूहा, इनके करीब भी मत फटकना। ये नहीं कहा कि इन्हें क्रॉस ना करना, हम एक्सट्रीम तक जाते हैं, कहा गया कि इनके करीब भी मत फटकना। ठीक हो गया। ये 6 आयत थी, इसी में इसका मफहूम भी बता दिया गया, इसी में रोज़े की गर्ज़ो गायत भी बता दी गई। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है इसे आज हम क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने से पहले मैं ये आपके साथ स्लाइड शेयर करना चाहूँगा। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हदीस, उनके उसमें से जो अख़ज़ किया गया उसका मफहूम 3 अशरे हैं। हर अशरे के अपने जो है सलूक है, अपने उसकी तरतीब है, अपने अपने उसमें हमें इनाम क्या मिलने वाले वो हैं। तो पहला जो है ये रहमत का अशरा है। ये दुआ जो है, प्लीज़ पहले 10 दिन में रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, इसे अपना मामूल बनाइए, इससे अपना मामूल बनाइए। दूसरा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और तीसरा अशरा कहा गया कि ये आग से निजात का, इसकी जो आखिरी रात जिसको आज हम बाज़ारों में, और कौन सी नाइट होती है वो, चांद रात जिसे हम कहते हैं, इसका नाम पता है आसमानों में क्या लिया जाता है? लैलतुल जायज़ा। जितने लोग हर अफ्तारी पे अल्लाह ताला इसके इनाम में रिलीज़ करते हैं आग से, उतने उस एक रात में, उस पूरे माह के बराबर उतने इस रात में छोड़े जाते हैं जब हम चूड़ियों, मेहंदी, कपड़ों, जूतों, उसके पीछे ख्वार हो रहे थे। वो अमल वो होता है, वो टाइम वो होता है जब हम अपने रब के सामने खड़े हों और ये दुआ मांग रहे हो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। हदीस में आता है, हमारी अम्मा जान जो हैं, अम्मा आयशा जो हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूँ तो मैं क्या करूँ? तो फरमाया गया, ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि ये दुआ पढ़ना। तो आखिरी अशरा में ये जो दुआ है इसे अपना मामूल बनाइए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह मियाँ तू माफ़ कर देता है, तुहिब्बुल अफ़्वा, माफ़ी मांग, देने को मांगने को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्ना, हमें भी माफ़ कर दे। तो ये 3 जो हैं अपने अमल जो हैं इनको अपना मामूल बनाइए, ये दुआओं को अपना मामूल बनाइए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कोई क्वेश्चन करना हो, कोई बात पूछनी हो तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ।